قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس ہستی کی قرآن و حدیث میں اصلی فضیلتیں ثابت ہوں اور اتنی ساری فضیلتیں ہوں، ان کے لیے ہمیں مبالغہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح۔ مبالغہ اس کے لیے کیا جاتا ہے جس کی اصلی اور حقیقی تعریف نہ ہو۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی صحابی، سیدنا علی کا کوئی بھی صحابی انبیاء سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کوئی بھی اہل سنت کا نہیں تو ان کا کوئی بھی صحابی انبیاء سے بڑھ کر میں نے اپنے عقیدے کی بات کی، میں نے کسی جزاک دوسرے کے اللہ، عقیدے کی بات میں نے بھی اہل سنت کی آپ جو ہے آپ اپنے عقیدے میں نے اہل سنت کے عقیدے کی بات کی ہے، آپ کی بات میں نے بالکل نہیں صحیح ہے، بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، رات کے وقت آپ نے ایک جگہ قیام کیا، بلال سے کہا کہ بلال تم جاگتے رہنا اور اذان دینا صبح، لیکن بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی تھکے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ لگ گئی، سارے صحابہ کی آنکھ لگ گئی، حتیٰ کہ سورج نکل آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اس کی کرنیں پڑنے لگی اور آپ سب سے پہلے بیدار ہوئے اور بلال پر غصے ہوئے کہ تیری ذمہ داری تھی اذان دینے کی، تو نے ہمیں کیوں نہیں جگایا؟ کہا یا رسول اللہ جو چیز آپ پہ غالب آ گئی وہی چیز مجھ پہ غالب آ گئی، تو اس لیے آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے، اور آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا۔ اللہ کے رسول کی نماز قضا ہوتی ہے، سورج نکل آتا ہے، اور نبی مکرم اس سورج کو واپس نہیں لے جاتے، آپ دھوپ نکلنے کے بعد اس نماز کو قضا کرتے ہیں۔ تو جس ہستی کی اصلی اور صحیح تعریفیں قرآن و سنت میں موجود ہوں تو ہمیں ان کے لیے مبالغہ آرائی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ من گھڑت روایات ہیں کہ اسی طرح حضرت بلال کے لیے مشہور ہے کہ جو حضرت بلال ایک منٹ حضرت بلال، میں آپ کی گفتگو اس خاموشی سے سنتا رہا، قریشی صاحب نے 15 منٹ گفتگو ہم خاموشی سے سنتے رہے، اب میری 5 منٹ گفتگو ہوتی ہے تو سارے بول پڑتے، کوئی نہیں بول رہا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث کا سہارا نہیں لیا، میں نے آیت کا سہارا لیا۔ آپ نے جس کا بھی سہارا لیا ہے، یہ کسی آیت میں نہیں ہے کہ سورج واپس چلا گیا اور حضرت علی، سورج کی بات کی، میں وہی بات کر رہا ہوں، میں نے مرکز بیچ میں بجھاتے ہیں نا، میں تو نہیں اٹھا رہا، میں تو پپیتا کھا رہا ہوں، میں تو پپیتا کھا رہا ہوں، لیکن میں ابھی نہیں کھاؤں گا، میری بات پوری قاری صاحب آپ بات کریں، آپ روٹ جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں، بھائی آپ بات کریں پلیز، بات کریں، وہ خاموش ہو گئے ہیں، بات سب خاموش ہو گئے، اس لیے کہ دوسرے کی بات ہوتے ہوئے پھر گفتگو نہیں ہوتی۔ چلیں آگے کیجئے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، دلیل کیا ہے جی؟ قوالی شریف میں آیا ہے، تو یہ قوالی شریف بھی کوئی دلیل ہے؟ جس طرح مفتی گوگل دلیل ہے، جس طرح اخبارات دلیل ہے، جس طرح میڈیا دلیل ہے، اسی طرح سارے دلائل ہیں۔ حدیثیں جب موجود ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلی تعریف کے لیے، اللہ کے رسول تشریف لے گئے مسجد میں، دوپہر کا وقت ہے، آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک چٹائی چھوٹی ہے، آدھا جسم کا حصہ مٹی پہ ہے اور آدھا جسم کا حصہ چٹائی پر ہے، کروٹ لی ہوئی ہے، پسینہ ہے اور تھوڑی مٹی آپ کے کروٹ کو لگی ہوئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا اے مٹی والے اٹھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی آواز سن کر حضرت علی اٹھے اور آپ کا یہ الفاظ سنے کہ اے مٹی والے، ان کو یہ جملہ اللہ کے رسول کی زبان سے اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی کنیت ہی بوتراب رکھ لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعریفیں سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے کی ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن احبہم فبحبی احبہم، جو بھی میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھے سمجھو اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے، اور جو ان سے محبت رکھے گا سمجھو مجھ سے محبت رکھے گا۔ تو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں تمام صحابہ کرام کا اکرام کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ پسند کون شخص ہے؟ سب سے زیادہ، بلکہ مردوں کا لفظ نہیں کہا، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ پوچھا گیا نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مرد ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔
اور یہ صحیح ترین روایات ہیں. صحیح. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی بھی ایک پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے دوسری چیزوں کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. درست. اب ہمیں صحابہ کا سب کا احترام. اب اطمینان ہو گیا آپ کو پوری بات. جزاکم اللہ خیر. آپ کو وقت دیتا ہوں، ایک وقفہ لے لوں تاکہ آپ کی بات نہ کٹے، پھر آپ کہیں گے مجھے پورا چونکہ وقت. وقفہ لینا تو. لیکن میں نے سحری کرنی ہے. جی ہاں.